پر بولا وہ معافی کا کلمہ. کون سا کلمہ تھا؟ ہم ہر سال اس کلمے کو سنتے ہیں اور ہمیں آتا بھی ہوگا, بہت زیادہ کو آتا بھی ہوگا. اے باپ ان کو معاف کر, نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. ہم اس کلمے سے واقف ہیں اور یہ معافی کا کلمہ ہے. یسوع مسیح نے ان کو معاف کیا تھا جنہوں نے یسوع مسیح کا قصور کیا, اور یسوع مسیح نے کہا ان کو معاف کر. اگر کوئی آپ کا یا میرا قصور کرتا ہے ہم معاف کرتے ہیں, اس کو معافی دے دیتے ہیں یا نہیں معاف کرتے. کبھی کبھار دے دیتے ہیں, کبھی معافی. ہمیں یسوع مسیح نے یہ بات سکھائی ہے آخری دن, آخری لمحات میں کہ معاف کیا کرنا. تو یہ یسوع مسیح کی جو ہے پیروی کرنا ہے اگر ہم معاف کرتے ہیں. یہ یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں اگر ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں. کن کو معاف کرنا ہے؟ جنہوں نے ہمارے قصور کیے, جنہوں نے ہمارے گناہ کیے ہیں, ہم نے ان کو معاف کرنا. یہ معافی کا. کئی لوگ فرائیڈے والے دن بھی کسی ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. تو پہلا کلمہ جو ہے یہ معافی کا کلمہ ہے اور یاد رکھیں. دوسرا کلمہ جو ہے وہ نجات کا کلمہ ہے. اور ڈاکو نے صلیب پر یسوع مسیح کو قبول کر لیا, اپنی غلطیوں کو, اپنی خطاؤں کو مان لیا, اور یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ. اور دوسرے ڈاکو نے نہیں مانا اپنی غلطی. اس نے کہا جیسے ہم سزا پا رہے ہیں ویسے ہی یہ سزا پا. کئی لوگ ایسے ہیں وہ توبہ کر کے بپتسمہ لے کے اور چرچ جا کے دعائیں کر کے روزے لا کے نجات بھی نہیں پاتے. تو دوسری جو اہمیت ہے معافی کے بعد ایک دوسرے کی, سب سے پہلی بات ہے ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کرنا, اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نجات حاصل. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہو کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے آیا ہے. لوگ نجات نہیں پاتے, گیت گا لیتے ہیں, پرستش کر لیتے ہیں, روزے رکھ لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں, کنونشنوں پہ چلے جاتے ہیں, یقین دے دیتے ہیں, دیکھیں دے دیتے ہیں, پر نجات حاصل. مین چیز جو آپ کے حاصل کرنے والی ہے وہ نجات ہے, تاکہ آپ آسمان کی بادشاہی میں جائیں. آپ کے لیے فردوس کے دروازے کھلے ہیں, پر یسوع مسیح کو قبول کریں گے تو نجات آئے گی. کیا آپ اپنی زندگی پر غور کریں, آپ معاف کرنے والے ہیں؟ کیا میں نے اور آپ نے نجات حاصل کی ابھی تک کہ نہیں کی؟ نہیں کی. تو بڑا ضروری ہے ہمیں نجات حاصل کرنی. جو تیسرا کلمہ ہے جو یوحنا 19:26 آیت میں لکھا ہے, وہ کون سا کلمہ ہے؟ محبت کا. کون سا کلمہ ہے؟ یسوع مسیح نے اپنی ماں کے ساتھ محبت کا اظہار اور اپنے شاگرد کے ساتھ, اور اس کو کہا, اس کا نام ہی یہ ہے کہ ایسا شاگرد جس سے یسوع پیار کرتا. آج ہمارے اندر کتنی محبت ہے, میاں بیوی کی آپس میں کتنی محبت ہے, ہمارے بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری کتنی محبت ہے, ہمارے ہمسایوں سے ہمارے ساتھ ہم کتنی محبت کرتے ہیں. کلام مقدس کا جو سب سے بڑا حکم ہے وہ یہی ہے, تو اپنے سارے دل, اپنی ساری عقل, اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری جان سے اپنے خدا سے محبت رکھ. کیا ہم کرتے ہیں ایسی محبت؟ خدا محبت جو ہے نا وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ہم خدا کی طرف کھینچے چلے جائیں. آمین. اور معافی کے ساتھ کہتا ہوں محبت ہی کلیسیا میں نظر. معافی کے ساتھ ساری کلیسیا نہیں, بہت سی کلیسیا
कलीसियां ऐसी हैं जिनमें लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रही हैं कलीसियां। या फिर खाने में कहा है सबके साथ मोहब्बत, तू कैथोलिक मिशन का, तू फलानी मिशन का, तू उस मिशन का, मिशनों को आगे ले मोहब्बत को हमने। तो यहाँ तक कहा गया है कि तू अपने हमसाये से भी अपनी मान्यता, जिसका तो आपके साथ प्यार करता है सेम इसी तरह अपने हमसाये से भी प्यार करता है। क्या हम करते हैं? नहीं। तो फिर आपका गुड फ्राइडे है, आपने माफ करने वाले बनना है, आपने दूसरों से मोहब्बत करनी है, आपने खुदा से मोहब्बत करनी है। और यीशु मसीह ने किनके साथ मोहब्बत की, उसकी मोहब्बत की खूबी क्या, कितने जानते हैं आपने जी? यीशु की मोहब्बत की खूबी तीसरे कलमे में कौन कौन जानता है? जब आप रोमियो का खत पढ़ते हैं, वहां लिखा उसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की, जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। किनके लिए जान दी? गुनाहगारों के लिए। स्कॉलर्स कहते हैं कि लोग अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए फौजी शहीद हो जाता है, एक महबूब अपनी महबूबा के लिए मर जाता है। कितने आपने देखा स्टोरियां मौजूद हैं, लेकिन कोई गुनाहगार के लिए नहीं मरता, कोई भी तैयार नहीं होता, आधा गुनाह करता है आप भी मरे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा गुनाह ये करते हैं इनकी मौत में आपने मरे, सजा इनकी है वो मरे। और गुनाह की मजदूरी, सजा क्या है? गुनाह की मजदूरी मौत। और यीशु मसीह मर गया सलीब पर के लिए, ताकि हम, इतनी बड़ी बात है। ये कहना मैं सुपर मेरे खिलाफ नहीं, तो मैं इतना गाली नहीं करता, माफ भी करना है, उसके साथ मोहब्बत भी करना है। जितना यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा मोहब्बत करना किसके साथ किया? अपनी मां के साथ, अपने शागिर्द के साथ मोहब्बत का इजहार किया। फिर दुनिया के, पूरी दुनिया के साथ, गुनाहगार लोगों के साथ, पूरी कौम के साथ उसने मोहब्बत का इजहार किया। हम किस तरह कह सकते हैं कि पूरी कौम के साथ उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया? सबके लिए मोहब्बत का इजहार किया। कोई यीशु मसीह ने कहा था जमीन और आसमान का कुल अख्तियार मेरे पास है। तो जब उसने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं, तो इसलिए यीशु मसीह अपनी जात में लामहदूद है। हालेलुया। और उस लामहदूद हस्ती ने जब सलीब पर हमारी मोहब्बत में हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दे दी, तो उसने पूरी दुनिया को बचा दिया, क्योंकि वो लामहदूद है। हालेलुया। इसलिए पूरी कौमों को वही निजात दे सकते, हम नहीं कर सकते। यीशु मसीह लामहदूद है। हालेलुया। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जब आप चौथा कलमा पढ़ते हैं तो वो क्या कहते हैं? ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो इसमें हमें क्या नजर आता है? ये कौन सा कलमा है? ये कफारा है, गुनाहों का। पूरी दुनिया के गुनाह यीशु के ऊपर रख दिए गए। और जब हम गुनाह करते हैं तो हमारी शरीर में, हमारे खून में गुनाह शामिल हो जाता है, हमारा ब्लड भी गुनाह आलूदा, क्योंकि खून में क्या है? जान। जब आप पुराने अहदनामा का मुतालिया करते हैं शरीयत का, वहां पर लिखा था अगर किसी का बैल जो है वो सींग मारे, बैल सींग मारते हैं ना, कई लोगों को बैल सींग मार के मार ही देते हैं, और उसको पता हो कि मेरा बैल जो है वो सींग मारता है और वो दूसरों को सींग मार के मार देगा, तो कलाम में लिखा है उस बैल को और उसके मालिक को मार दिया जाए। उस बैल को भी मार दिया जाए और उसके एक सूरत है ऐसी उसके मालिक के बचने की कि कोई दूसरा बैल ले, कोई दूसरा या कोई जानवर ले, उसकी कुर्बानी दे, तो वो मालिक जो है वो बच सकता है, क्योंकि
خون جو ہے اس میں جان ہے، اور جان رکھنے کے باعث خون جو ہے وہ قربانی دیتا ہے۔ اس کی قیمت یہ تھی کہ دوسرا کوئی جان دے، اور اس طرح سے وہ مالک بچ جاتا تھا۔ اس کو پھر تو یہ ہے کفارہ، کیا تھا؟ کفارہ۔ اسی طرح یسوع مسیح نے آج کے دن صلیب پر اپنا خون بہا کر ہمارا کفارہ دیا، کیونکہ ہم گناہ گار تھے، اور یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا۔ خون میں جان تھی، اور اس کے وسیلہ سے ہمارا کفارہ ہوا اور ہم نجات پائے۔ اور ہمیں یہ پیغام دوسروں تک لانا کہ ہم یسوع مسیح کو قبول کریں گے، اس کے خون میں کے وسیلہ سے ہماری نجات ہوئی ہے۔ ہم گناہ کی وجہ سے ہم خدا کے جلال سے محروم تھے، اور ہماری سزا موت تھی، یسوع مسیح نے صلیب پر ختم کر کے ہمارا کفارہ دے دیا۔ آمین۔ اور پانچواں کلمہ جو ہے یہ جسمانی دکھ کا کلمہ۔ یسوع مسیح روحانی طور پر بھی سزا پا رہے تھے، ذہنی طور پر ایک ذہنی ٹارچر ہوتا ہے، ذہنی طور پر وہ کچلے جا رہے تھے، اور جسمانی طور پر جو صلیب کی موت ہے یہ سماجی طور پر شرمناک موت ہے۔ سماجی طور پر کیونکہ لوگ باتیں کرتے تھے اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو صلیب دی جا رہی ہے۔ آمین۔ یسوع کو ذہنی طور پر بھی سزا ملی، اور یسوع مسیح کو اذیت ملی، اور یسوع مسیح کو بدنی طور پر بھی۔ اور جب بدنی طور پر انہوں نے کہا کہ میں کیا ہوں، میں پیاسا ہوں، یہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے۔ ان کے جسم پر کوڑے مارے گئے، تیر لگائے گئے، ان کو اتنے دکھ پہنچائے گئے جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر۔ ذہنی طور پر کیسے؟ کچھ نہیں مارا، اسے کہا تھا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اب نبوت کر کے بتا، منہ پہ تماچا بھی مارتے، ساتھ اس کو ٹارچر بھی کرتے۔ جو ٹارچر ہے نا، یہ ذہنی طور پر جو ٹارچر ہے، یہ کئی لوگ اس ٹارچر کی وجہ سے پاگل ہو جاتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا دین دنیا کا، کپڑے پہننے یا نہیں پہننے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے، کپڑے نہیں پہنے ہوتے، وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح کو ذہنی طور پر بھی اذیت دی گئی تھی، یسوع مسیح کو بدنی طور پر بھی اذیت دی گئی تھی۔ تو اس لیے میرے عزیزو یہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے، کیونکہ نے کہا تھا دیکھو یہ خدا کا بلا جو جہان کے گناہ۔ تو نمبر چھٹا کلمہ جو ہے یہ فتح مندی کا کلمہ ہے۔ یہ یوحنا 19:30 میں لکھا ہے۔ یہ کون سا کلمہ ہے؟ فتح مندی کا کلمہ۔ یسوع سے فتح پا کر کہا کہ تمام ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ گناہ جو ہے، آپ پیدائش سے لے کر دیکھیں تو نئے عہد نامہ گناہ حکمران رہا ہے، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ تو جب آپ نئے عہد نامہ میں آ جاتے ہیں اور یسوع مسیح نے گناہ پر حکمرانی کی ہے، گناہ پر بادشاہی کی ہے، اب ہمارے قدموں پر گناہ بادشاہی نہیں کرتا۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو بادشاہی دیتے ہیں، گناہ کو بادشاہ بناتے ہیں، شیطان کو بادشاہ بناتے ہیں۔ اگر یسوع کو اپنے دل کا بادشاہ بناتے ہیں تو ہم گناہوں سے مبرا ہو جاتے ہیں۔ گناہ کی مزدوری جو موت تھی، اس موت پر یسوع مسیح نے صلیب پر فتح پائی۔ آمین۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تمام نبوتیں ایک ایک نبوت جو یسوع مسیح کے بارے میں لکھی تھی وہ کلام مقدس میں سے پوری ہوئی۔ آمین۔ اس لیے اس نے کہا تمام ہوا، کیونکہ اتنے انبیاء اکرام آئے، کسی نے نہیں کہا تمام ہوا۔ تواریخ اٹھا کر دیکھیں، صرف میرے اور آپ کے یسوع نے کہا، کیونکہ ان سے کام مکمل نہیں ہوا تھا۔ میرے یسوع نے اس کام کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ اب ہمیں آدھی نجات نہیں، پوری نجات۔ آمین آمین۔ تو اب ہم کون کیا ہیں؟ فاتح۔ ہم سے کتنے فتح مندی کی زندگی بسر کرتے ہیں؟ بڑے دکھاں چ گرے ہیں، بڑی مصیبتاں چ گرے ہیں، کئی استانی کشتا نے گھیریا ہے، کئی غربت نے گھیریا ہے، کئی پریشانی۔ آپ غربت پر فاتح ہیں۔ آپ نے خود غربت کو گلے لگایا، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں۔ آپ کو تو یسوع نے بہت امیر کر دیا ہے۔ ہاللیلویا۔
آپ کے پاس وہ دولت ہے جو کسی کے پاس جو یسوع کو قبول کر لیتا ہے اس کے پاس وہ دولت آتی ہے جو آسمانی ہے. سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ حکمت. سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ اونچی بات میں بولے. ایوب کہتا ہے وہ چوکھے سونے کی وجہ نہیں ملتی, سونے چاندی کے عوض وہ نہیں ملتی, اور پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے رکھ دیں وہ زمین سے ملتی نہیں. وہ کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے. جو سلیمان نے مانگی, اس نے کہا مجھے حکمت چاہیے, عمر کی برادری نہیں چاہیے, مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے؟ حکمت. جب اس نے حکمت مانگی, عزت دولت شہرت اس کو انعام ملی. تو یہ کہاں سے ملے گی؟ حکمت صرف اور صرف یسوع کے پاس, اور یسوع ہی حکمت ہے. جس نے یسوع کو قبول کر لیا, جس نے یسوع کو اپنے دل میں لے لیا, اس کے پاس وہ حکمت آ جائے گی جو پوری دنیا کی دولت سے بھی نہیں خریدی جا سکتی. تو یسوع کو لینا اپنی زندگی میں تمام ہوا. جس نے کہا ہم یسوع کو تو لیتے نہیں ہیں, ہم اپنی سوچو خیالوں سے ہمارے کام بھی پورے ادھورے ہی کام چھوڑ جاتے ہیں. یسوع نے کام کو کیا کیا؟ ادھورا پورا کیا. آمین. ہم نے بھی کاموں کو پورا کرنا ہے تمام. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, ہم نے اس کام کو مکمل کرنا ہے. یہ فتح مند ہے. ہم گیت تو گا لیتے ہیں, فاتح ہمیں بناتا ہے رب الفاظ کا. یہ تو گیت گانے کے بعد پوچھو ہاں جی کتنے فتح پائے, تے پانی سب جگہ ہارنا ہے, جگہ ہار نہیں آ رہے ہیں. تسی ہارے ہوئے ہے, تسی او جو جڑے جتے جے. سانو کوئی ٹینشن پریشانی لینے کی ضرورت ہے. آپ اپنے بچوں کی طرف سے, اپنی طرف سے, آپ کے یسوع نے جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت جنگ جیت کر کہا تھا تمام ہوا. وہ ذہنی بیماری ہے, بدنی بیماری ہے, یسوع مسیح کو ہر ایک چیز پر پورا اختیار تھا. موت پر, قبر میں سے مردوں کو زندہ کر کے کہا, 4 دن کے مردے کو زندہ کر کے کہا, لازر قبر سے. وہ موت پر بھی فاتح, بیماریوں پر بھی فاتح. ہاں جی, 7 روٹیاں لے کے, تھوڑی سی روٹیاں لے کے 4000 لوگوں کو کھانا کھوا دیتا. ہر جگہ پر وہ فاتح. آمین. شیطان پر بھی فاتح, ہر ایک مشکل پر بھی. تو جب آپ نے یسوع کو قبول کر لیا, پھر آپ کے اندر کون ہے؟ یسوع. پھر آپ کو خوف کرنے کی ضرورت ہے, ڈرنے کی ضرورت ہے. آپ کون ہیں؟ فاتح. بولو میں فتح مند. ہاللیلویا. جیتے دارے یسوع ارجمند ہوا فتح مند. تو فتح کدے بات نہیں, اپنے بات کو پہلے ہی فاتح سی. اور زمین تے انسان جڑا باغ عدن چ شکست کھا چکیا سی شیطان کو, انہیں اودی اس شیطان نو شکست دے کے صلیب تے جینے نال شادیانہ بجا کے دوبارہ پھر سانو فاتح بنا دیا. گل جو کنے فتح مند زندگی بسر کرنی صحیح دسی, کہ ٹینشن پریشانی دی زندگی بسر کرنی. کسی نے بچیاں نے سنایا, کسی نے بیوی نے, کسی نے شوہر نے سنایا, تے غلبہ حاصل نہیں ہو رہا. کسی نے گناہاں نے ستایا, ہن غصہ کرن تو نہیں باز آتے, ناراضگیاں تو نہیں باز آتے, لڑائی جھگڑیاں تو نہیں باز, نشے تو نہیں باز آندے. ہر طرح دے نشے تے تسی فاتح جے, ہر بیماریاں تے ہر ایک چیز تے تسی فاتح زندگی بسر کرو. یسوع کو قبول کر لے. ہاللیلویا. جب یسوع فاتح ہے تو ہم بھی, بولو میں فتح ہوں. ہاللیلویا. دیکھو اس نے قبر اور موت پر فتح پا کے تیسرے دن مردوں میں سے آپ کو بھی قبر نہیں رکھ سکتی. آپ بھی قبر میں سے نکلیں گے اور زندہ ہو کر آسمان پر. اور اگر آپ نے یسوع کو اپنے دل میں رکھا. آمین. اور 7واں کلمہ جو ہے یہ ملاپ کا کلمہ. اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپ. یہ سارے کلمے پورے کر لیے 6 آپ نے اپنے, یہ کمپلیٹ ہیں. ہاں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں. سب سے پہلے معاف کریں, نجات پائیں, پھر کیا کریں؟ محبت رکھیں, پھر کفارہ ہو گیا ہے. آپ نے جسمانی دکھ سے بھی اور ذہنی ڈاکٹر سے بھی رہائی پا لی ہے. ہاللیلویا. کیونکہ وہ میرے اور آپ کے یسوع نے برداشت کیا. اب آپ کو یہ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں. آج سنسا میں ذہنی مریض بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یسوع نے فتح پا لی اور وہ فتح پا کے. آمین.